السلام علیکم، ہمایوں اقبال شامی پاکستان اکنامک فورم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ آج 27 دسمبر 2022 ہے اور آج ذرا ایک موضوع میرا ڈیفرنٹ سا ہے۔ میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ابھی آج کل جو آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس کا جو ایک طوفان اٹھا ہوا ہے اور لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ان کی پروجیکشن ہو رہی ہے اور بہت زیادہ ان کا ایک چرچہ ہو رہا ہے، تو اس بارے میں آج کہ یہ ہمارے موضوعات اس قسم کے میں نارملی نہیں رکھتا ہوتا، لیکن پھر بھی میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پاکستان کی عوام کے لیے یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ یہ پاکستان کی عوام کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، ملک کے ایوانوں میں کیا کچھ پک رہا ہے۔ ہمارے ہائی ایپ جو جن لوگوں کو ہم پرستش کرتے ہیں، ان لوگوں کی ایکچولی جو ہے وہ زندگی کیسی ہے اور وہ کس طریقے سے حکومتی معاملات چل رہے ہیں، کس طریقے سے پارٹیوں کے معاملات چل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو آڈیو لیکس یا ویڈیو لیکس آئی ہیں جن میں ہمارے بڑے سیاست کے لوگوں کا نام آ رہا ہے اور مختلف پارٹیوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں اور مختلف پارٹیوں کی آڈیوز آ رہی ہیں، اور ان آڈیوز میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ہر ایک ایسے لگ رہا ہے جس طرح ہماری ساری سیاست جو ہے وہ جو ایک پرانا محاورہ زر اور زمین کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو آج تک ہم ان چیزوں سے شاید باہر نہیں آنے کو تیار، اور آج تک یہ نہیں ہو رہا نجی۔ اب جہاں تک ان چیزوں کا تعلق، ایک تو اخلاقی پہلو ہے اس کا کہ کسی شخص کی ٹول لگانا بہرحال اسلامی طور کے اوپر بھی اچھا نہیں ہے، تو لیکن جو کام جس قسم کی جو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مشاغل ہوتے ہیں وہ بھی اسلامی لحاظ سے درست نہیں ہے، دیکھا جائے تو ان کی بھی پابندی ہے، بڑی سزائیں بھی ہیں بلکہ ان کے اوپر۔ تو لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے اخلاقی طور کے اوپر تو خیر یہ بری بات ہے کہ کسی کی ٹول لگائی جائے، آڈیو لیکس بنائی جائے، ان کو نشر کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلو جو شاید لوگوں کو نظر آنا شروع ہو رہا ہے، جس سے لوگوں کی آنکھیں بھی کھلنا شروع ہو گئی کہ ہمارے ایوان اقتدار کے اندر فیصلے کیسے ہوتے تھے، کون لوگ کیسے کرتے تھے، کیا کرائیٹیریا کیا تھا ان چیزوں کا کرنے کا۔ تو جن لوگوں کو پوچھتے ہیں لوگ ان کے لیے جان دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے سیاسی اور مذہبی بنیادوں کے اوپر لوگ جو ہیں وہ جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان ڈفرینسز پیدا ہو چکے ہیں، لیکن وہ جو آئیڈل، وہ جو بت وہ تراشتے ہیں، وہ جب ان کو حقیقت پتہ لگتی ہے کہ یہ بت کیا ہے، تو وہ پھر ان کو پتہ تو لگنا چاہیے کہ بھائی یہ جن بتوں کے لیے آپ اتنی پرستش کرتے رہے وہ اندر سے ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں، میرا ذاتی خیال اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں تو یہ کہوں گا کہ تمام یہ آئیڈیو اور لیکس وغیرہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں جن میں ان کو تھوڑا سا اگر ہم سنسر کر لیں یا تھوڑا سا اس کے بہت اخلاقی پہ نہ جائیں، لیکن یہ چیزیں لوگوں کے سامنے، ہر آدمی کے سامنے آ جانی چاہیے، تاکہ ہر آدمی کے نزدیک جو ہے نا وہ جو رائٹ آف انفارمیشن والی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ پبلک سرونٹ جو ہے، یہ جو پبلک آفس ہولڈر جو ہے، اس کی کوئی اگر وہ یہ کہ میری زندگی ہے، میری لائف ہے، میری نجی ہے، تو وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا زیادہ وہ ٹھیک کہتا ہے۔ اس کو اپنی لائف کو بھی تھوڑا سا ریگولیٹ کرنا پڑے گا، تو اس طرح ان کو بھی اصلاح ہو جائے گی اور لوگوں کے نزدیک صحیح پتہ لگ جائے گا اس کے اندر جس قسم کی آ رہی ہیں کہ کس قسم کی ڈیلیں ہو رہی ہیں اور کن چیزوں کے اوپر ہو رہی ہیں، منی ٹرانزیکشن کیسے ہوتی ہے، کرپشن کیسے ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں، تو بہت سی چیزیں لوگوں کے چہرے کھل رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں لوگوں کے سامنے آنی چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کو الٹیمیٹلی ووٹ دینا ہوتا ہے۔ ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں ملک کے اندر، جمہوری نظام میں وہ ووٹ دیتے ہیں، تو ووٹ کے اندر پھر ان کو وہی چیزیں بتائی جاتی ہیں، وہی وہ شربت کے ریڑھی والا وہ جو 10 اور 5 روپے والی اس کی گردان کر رہا ہوتا ہے، تو وہی لوگ پھر ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں کو صحیح صورتحال کا پتہ لگنا چاہیے اور یہ چیزوں کے اوپر اوپنلی ڈبیٹ ہونی چاہیے، اور ان لوگوں سے باقاعدہ طور کے اوپر آن نیشنل ٹی وی، آن تمام چینلز کے اوپر جس طریقے سے 24 گھنٹے نشر کے، ان کے اوپر باقاعدہ یہ سوالات پوچھے جانے چاہیے ان کے بارے میں کہ یہ آپ نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور ان کا جواب دینا پڑے گا، اور ان کا فرنزک بھی ہے، اور ان کا، تاکہ یہ چیزیں صحیح معنوں میں سامنے آئیں۔ بہرحال میرا اپنا یہ ویو ہے، آپ اپنا ویو بھی شیئر کر سکتے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔